بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، صبح بخیر۔ میں ہوں محمد عمر اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر پروگرام جائزہ۔ پروگرام جائزہ میں آج کی اچھی بات، لوگ بد دعا سے ڈرتے ہیں، اپنے اعمال سے نہیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے اعمال کو درست اور اچھا رکھیں۔ پروگرام جائزہ میں آج جن خبروں پر ڈسکشن کی جائے گی وہ آپ سے شیئر کر لیتے ہیں۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا دورہ سعودی عرب، غزہ میں اسرائیلی جارحیت بے چین مسلم برادری کا ریاض میں مشترکہ اسلامی عرب سربراہ اجلاس کا انعقاد، مطالبات اور مشترکہ اعلامیہ۔ نگران وزیر اعظم کی مشترکہ اسلامی عرب سربراہ اجلاس میں شرکت، جبکہ نگران وزیر اعظم کی سعودی ولی عہد سے ملاقات۔ فلسطینی کوس پر محمد بن سلمان کی کاوشوں کی تعریف۔ آئی ایم ایف کے وفد کا دورہ پاکستان، جبکہ ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر بھی آج پروگرام میں ڈسکشن کی جائے گی۔ ان ٹاپکس پر ڈسکشن کے لیے اسٹوڈیو میں موجود مہمانوں سے آپ کا تعارف کروا دیں۔ سینئر صحافی تجزیہ کار صہیب مرغوب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ صہیب صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سینئر صحافی تجزیہ کار سجاد انور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سجاد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جی مہربانی۔ سینئر صحافی تجزیہ کار خالد قیوم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خالد صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ نگران وزیر اعظم کا دورہ سعودی عرب، صہیب مرغوب صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی دیکھیں، بالکل کامیاب ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو انہوں نے عرب لیگ کا پہلے اجلاس ہو رہا تھا اس کو پھر ساتھ ہی ضم کر دیا کہ OIC کا بھی اجلاس ہو جائے گا، تو براڈر ایک پس منظر میں ہو جائے گا۔ اب یہ تھا کہ سعودی عرب، پاکستان اور امارات بظاہر نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن ان ڈپلومیسیاں چل رہی تھیں۔ اب جب ڈپلومیٹک ریلیشنز بہت زیادہ یہ بات چیت اسٹرانگ ہوئی تو آپ دیکھیں کہ اسکینڈینیوین کنٹریز نے بھی وہی اوپینین اپنا لیا جو عرب لیگ اور OIC کا تھا، جو پاکستان کا تھا۔ وہ اب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 اسٹیٹ جو ہے وہ بڑا ضروری آپشن ہے۔ OIC کے بھی مشترکہ اعلامیہ میں بھی یہی ہے کہ ہم 67 کی جو سرحد ہے اس کے مطابق ہمیں 2 اسٹیٹ کا جو سولوشن ہے اس سے نیچے کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ اور دوسرا انہوں نے بڑی طاقت کے ساتھ مذمت کی جو بھی وہاں پہ ایک انسانی حقوق کی اور مطلب انسانی حقوق کی جو انتہا کی پامالی اس پر۔ اب یہ آواز اتنی شدید تھی کہ اس وقت میں دیکھ رہا ہوں شاید بعض اسکینڈینیوین کنٹریز اور اسپین وہ فلسطین کو ریکگنائز کرنے والے ہیں۔ مطلب یہ اسلامی ممالک کے دباؤ کا اتنا بڑا نتیجہ ہے کہ اب خاص طور پر مغربی ممالک یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں اب اسرائیل پر پریشر ڈالنے کے لیے مزید آگے بڑھنا چاہیے، اور اگر ہم فلسطین کو ایکسیپٹ کر لیں گے ایک الگ نیشن کے طور پر تو اسرائیل پر ایک بہت بڑا پریشر پڑے گا۔ اچھا، اسی قسم کی جو تھیریز ہیں وہ بعض اسلامی ممالک میں بھی چل رہی ہیں کہ ہمیں اب ایک سٹیپ آگے چلنا چاہیے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ ابھی اگلے 2-4 ہفتوں کے اندر کوئی ایسی بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی جس پر اسرائیل کو میں کہہ سکتا ہوں کہ لگ پتہ جائے گا کہ دنیا کدھر جا رہی ہے۔ اور اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو اسلامی ممالک کے پریشر میں، OIC کے پریشر میں، ٹونی بلنکن کا بھی ایون جہاں جہاں بھی امریکن جو اسٹیٹ منسٹر ہیں وہ گئے ہیں فارن افیئرس کے، وہاں ان کو پریشر کا سامنا کرنا پڑا۔ ایون جاپان میں بھی ان کو لوگوں نے کارڈ دکھائے ہاتھوں پہ کہ جی اپنا مزید خون نہ بہائیں، احتجاج بھی کیا جو اسرائیلی جارحیت۔ جاپان جیسے ملک میں جہاں مطلب بڑے اچھے ریلیشنز ہیں امریکہ کے، ایون یورپ میں کوئی دن ایسا نہیں نکل رہا، بھی بلکہ ملین مارچ ہوا تھا۔ یہ سارا دیکھیے پریشر کہاں سے ڈیولپ ہو رہا ہے، پریشر مڈل ایسٹ سے ڈیولپ ہو رہا ہے، پاکستان سے ہو رہا ہے، اور یہ جو اسلامی ممالک 56-57 ہیں ان کے اندر سے ڈیولپ ہو رہا ہے۔ اور ان کے پریشر میں آ کے اب الٹیمیٹلی OIC نے بھی مشترکہ اعلامیہ میں یہ کہا کہ ہمیں سیز فائر چاہیے، ہمیں جنگ بندی کا جو ایک ہے نا کہ چھوٹا سا کہ 2-4 گھنٹے کے لیے آپ ویکیوم دے دیں، اسپیس دے دیں کہ وہ کچھ پہنچ جائے سامان، تو اب کمپرومائز سامان پہ نہیں ہو رہا، وہ تو ایک سیز فائر پہ ہو رہا ہے۔ اور ابھی آپ دیکھیں گے کہ نیتن یاہو کو انہی ممالک کے پریشر میں آنے والے دور میں کہیں ہٹلر نہ ڈکلیئر کر دیں، جیسے میں صبح بھی پڑھ رہا تھا، کل بھی مجھے تھا کہ ویسٹ میں یہ چیز چل رہی ہے، اسلامی ممالک کے اندر چل رہی ہے۔ تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹس آپ اس ریجن میں دیکھیں گے اس پس منظر میں۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اور سجاد صاحب یہ بات تو درست ہے کہ نگران وزیر اعظم نے بھی جو ہے وہ شرکت کی سعودی عرب کا جو دورہ کیا اس میں، اور ایک پریشر کریٹ کر دیا گیا۔ عمر صاحب، جو ہو رہا ہے اس وقت غزہ کی پٹی میں، اور جو اس ریسنٹ ہسٹری میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، اس کا جو پاکستان کے عوام کے اندر جو غصہ اور جو عوام کے اندر ایک بہت شدید قسم کا ایک نفرت ہے اسرائیل کے بارے میں، اس کو آرٹیکولیٹ کیا پرائم منسٹر صاحب نے اس OIC کی میٹنگ میں۔ اور یہ پہلا موقع ہے کہ جب عرب لیگ کے ممالک نے اپنے اجلاس کو OIC کے اجلاس کے ساتھ ایک مشترکہ اجلاس منعقد کیا، اور یہ دنیا کو باور کروایا گیا کہ یہ 50-60 ممالک جو اسلامی ممالک ہیں وہ شدید تشویش کا
میں مبتلا ہیں، اور یہ جو اس کے اوپر فلسطین کے اوپر ایک منافقانہ پالیسی ہے، خاص طور پہ جو امریکہ اور یورپ کی حکومتوں کی، اس کا وہ زیادہ دیر اب ٹھہر نہیں سکتی۔ اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آپ دیکھیں کہ غزہ کی پٹی کے لوگوں نے بہت شہادتیں پیش کیں، تمام ہسپتال، ایمبولینسز، آج بتا رہے تھے کہ 44 جرنلسٹ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں وہاں پہ، اور پھر یہ جو ہیلتھ ورکرز ہیں اور ہزاروں لوگ بے اور گھر جو ہو چکے رضاکار ہیں، ہیں، ہسپتالوں تک اٹیک کیا جا رہا ہے، اور جو یو این کے ورکر ہیں، یعنی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو نشانہ نہیں بنایا جاتا، ان کو نشانہ بنایا گیا، اور پھر بچے، عورتیں، بزرگ، اور انہوں نے بلا اشتعال اور بغیر دیکھے، جیسے ہوتا ہے نا کہ اندھا دھند بمبارٹمنٹ کی ہے غزہ کی پٹی پہ۔ لیکن آپ یہ بھی اور دیکھیں، جنگوں کے بھی اصول ہوتے ہیں سجاد اصول صاحب۔ ہوتے ہیں، بالکل۔ ہسپتالوں پہ کوئی اٹیک نہیں کیے جاتے، وہاں تو طبی امداد مل رہی ہوتی ہے۔ یہ جو اصولوں کی بات کی ہے نا، یہ تو اس وقت کی بات ہے جب یہ یونائٹڈ نیشن کے کنسورشیم نہیں تھے، اور جب ان کے چارٹر نہیں بنا تھا، اور کنونشنز نہیں تھے یونائٹڈ نیشن کے، جب ٹرائبل جنگیں ہوتی تھی، جب بادشاہتوں کا زمانہ، اس وقت بھی عورتوں پہ، بچوں پہ، اور خاص طور پہ بزرگوں پہ تلوار نہیں اٹھائی جاتی تھی، اور پھر جو جہاں زخمی ہوتے تھے اس ایریے کا ایک احترام کیا جاتا تھا۔ لیکن انہوں نے جس طریقے سے ایک ہٹلر سے بھی یہ آگے بڑھ گئے، سہیب صاحب نے درست بات کی، اور آپ دیکھیے گا کہ یہ جو ٹائم اس وقت گزر رہا ہے نا، اس کو تاریخ کتنی ڈارک ایج کے اندر اس کو لکھے گی، اور اس کے اوپر آپ دیکھیے گا کہ کیا کچھ فکشن لکھی جائے گی، جتنا ظلم ہوا ہے۔ لیکن میں پھر داد دیتا ہوں حماس کے لوگوں کی کہ جنہوں نے زمینی اٹیک جو ہے نا اسرائیل کا غزہ کی پٹی پہ، اس کو کئی جگہ پہ نہ صرف روکا ہے بلکہ ان کو شدید نقصان بھی پہنچایا ہے، اور وہ جو ان کا خواب ہے غزہ کے اوپر قبضہ کرنے کا اسرائیل کا، اس کو انہوں نے ناکام بنایا۔ اور سہیب صاحب نے یہ درست نشاندہی کی ہے کہ اگرچہ ابھی یہ جو اجلاس ہوا مشترکہ ایک عرب لیگ کا اور OIC کا، اس میں سیز فائر پہ زور دیا گیا اور مظالم کو ایکسپوز کیا گیا، لیکن جو ایکشن تجویز کیے گئے ہیں وہ اگرچہ ابھی فارمولیٹ نہیں ہو سکے اس میں قرارداد میں، لیکن آنے والے وقت میں یہ بہت بڑا ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک چیلنج ہے اسرائیل کے لیے اور یورپ اور امریکہ کے لیے، کہ جو سینسٹائزیشن موجود ہے اس وقت عرب ممالک میں اور خاص طور پہ گلف میں اور اسلامی دنیا میں، یہ فارمولیٹ ہو کے کسی وقت بھی ایکشن میں تبدیل ہو جائے گی، اور جب ایکشن میں تبدیل ہوگی تو آپ اندازہ کریں کہ مصر اور شام اور جو اس کے بارڈرنگ ایریاز ہیں، اگر وہاں پہ کوئی بلڈ اپ ہو گیا اس کے اسرائیل کے خلاف، تو یہ ایک نئی عالمی جنگ بھی چھڑ سکتی ہے۔ تو اسرائیل کو اور خاص طور پہ امریکہ کو جو اس کی پشت پہ ہے، اور فرانس اور برطانیہ کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ورنہ یہ ایک بہت بڑی ایک نئی عالمی جنگ کی ابتدا ہو سکتی ہے۔ اور خالد صاحب کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں اسلامی عرب سربراہ اجلاس کو آپ؟ دیکھیے، جو اسلامی سربراہی اور عرب لیگ کا جو سربراہی جو اجلاس ہوا ہے، اس کے یقیناً جو اثرات ہیں وہ سامنے آئے ہیں، اور خاص طور پر جو اسرائیل کے اتحادی ہیں، امریکہ، برطانیہ اور دیگر جو ممالک ہیں، وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کانفرنس کے نتیجے میں دباؤ کا شکار ہوئے ہیں، اور نہ صرف وہ بیرونی سطح پر، بین الاقوامی سطح پر ان پر ایک دباؤ آیا ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہاں اندر سے بھی برطانیہ، امریکہ اور دیگر جو اتحادی ہیں اسرائیل کے، ان ممالک کے اندر سے عوام کا بھی ایک رد عمل جو ہے وہ بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اور خاص طور پر ہمارے نگران وزیر اعظم پاکستان انوار الحق کاکڑ صاحب نے اپنی جو اس سربراہی اجلاس میں جو ان کا خطاب تھا، اس میں دنیا پر زور دیا، بین الاقوامی برادری پر زور دیا کہ وہ مسئلہ فلسطین جو ہے اس کے پائیدار حل کے لیے فوری مداخلت بالکل کرے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسرائیل کے جنگی جرائم کے لیے اس کا محاسبہ بھی جو ہے وہ کیا جائے۔ پرائم منسٹر کافی کنسرن بھی نظر آئے۔ اور دیکھیے کہ پاکستان کا جو اصولی موقف ہے ہمیشہ سے، اس موقف کی بھی جو ہے اس کو بھی دہرایا وزیر اعظم پاکستان نے کہ ہم ایک آزاد اور خود مختار جو ہے فلسطین کی ریاست چاہتے ہیں، جس کی سرحدیں جو ہیں ان کی بنیاد جو ہے 1967 کی بنیاد پر
کی جائیں، اور اس کا جو دارالخلافہ ہے، دارالحکومت ہے، وہ القدس ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح جو بات آپ نے کی کہ وزیر اعظم کی طرف سے اسرائیل کے خلاف جو بین الاقوامی عدالت ہے، انصاف کی عدالت ہے، فوجداری عدالت ہے، اس کے اندر بھی جو ہے وہ جنگی جرائم جو ہیں اسرائیل کے اور انسانیت کے خلاف جو جرائم ہیں اور جو قتل عام ہے فلسطینیوں کا، اس کے حوالے سے جو ہے وہ کارروائی کی تجویز، اور نگران نہ صرف وزیر اعظم تجویز نے پیش کی، اسرائیلی بلکہ اس کے مظالم ساتھ کی مذمت بھی کی، بلکہ اس کے ساتھ جو ہے یو این او کے سیکرٹری جنرل کی طرف سے ایک تحقیقات کے لیے، ان جنگی جرائم کی تحقیقات کے لیے ایک کمیشن کے قیام کی جو تجویز ہے وہ بھی وزیر اعظم کی طرف سے دی گئی، اور خاص طور پر جو ہے وزیر اعظم کی طرف سے فوری جو ہے وہاں پر جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا، اور اس حوالے سے جو غزہ کا محاصرہ ہے اسرائیل کی طرف سے کیا گیا ہے، اس محاصرے کے خاتمے کا بھی وزیر اعظم کی طرف سے کہا گیا۔ بالکل۔ اور نگران وزیر اعظم نے سہیب مرغوب صاحب جو فلسطین کے ایشو پر ہے وہ محمد بن سلمان کی کاوشوں کی تعریف بھی کی۔ ہاں، میں تھوڑا سا سر پہلے اگر آپ جی، اجازت دیں پلیز، تو جو دونوں دوستوں نے بات کی اس میں اضافہ کر دوں۔ جی جی جب ہمارے نگران وزیر اعظم صاحب نے یہ کہا کہ جنگی جرائم کا جو ایک بہت بڑا وہاں پہ معاملہ اٹھایا تو اس کی انکوائری ہونی چاہیے، اب اس کے پس منظر میں یورپی ملکوں کے 2-3 ملک یورپ کے ایسے ہیں جنہوں نے فنڈنگ شروع کر دی ہے، اور کل میں دیکھ رہا تھا کہ 1-2 ممالک نے کہا ہے کہ ہم جو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ہے اس کے فنڈ کو اس لیے اضافہ کر رہے ہیں کہ یہ اسرائیل جو جنگی جرائم کر رہا ہے غزہ میں، ان کی انکوائری کے لیے ایک ریسورسز جنریٹ ہو سکیں۔ تو ابھی آپ یہ دیکھیں گے کہ پاکستان کی جو ڈپلومیسی ہے، خاص طور پر کیئر ٹیکر پرائم منسٹر اور ان کے بعد جو MBS جن کا بھی آپ نے ذکر کیا، تو ان کا بھی ایمفیسائز سارا اسی چیز پر ہے کہ اسرائیل کے خلاف جو جنگی جرائم ہیں ان کی انکوائری ہونی چاہیے انٹرنیشنل کورٹ کے ذریعے سے، تاکہ کوئی کل کو یہ نہ کہے کہ یہ تو اسلامی ملکوں نے انکوائری کی تو وہ تو ان کا تو ٹسا چل رہا ہے تو انہوں نے غلط کر دیا۔ اس کو نگیٹ کرنے کے لیے وزیر اعظم نگران جو ہیں انہوں نے بھی یہ بات کی، اور آگے اس کو لے کے کئی یورپی ملک چل رہے ہیں۔ تو یہ بھی آپ فیوچر میں ایک بہت بڑی تبدیلی دیکھیں گے کہ اسرائیل کو ایک بہت بڑے فورم پر جواب دہ ہونا پڑے گا کہ اس نے وہاں پہ جو ایون رونا آتے جو بچوں کی وہاں پہ ویڈیوز سر جو مظالم ہیں وہاں پہ جب دیکھتے ہیں ہسپتالوں پہ اٹیک کیا جاتا ہے، جب گھر نہیں ہیں لوگوں کے پاس، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جان کے وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں ان ہسپتالوں کو یا ان جگہوں کو جہاں پر انہیں پتہ چلتا ہے کہ خواتین ہیں، چھوٹے معصوم بچے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ لوگ شہید ہو چکے ہیں، کئی ہزار لوگ جو ہیں وہ بے گھر ہو چکے ہیں۔ جی ہاں بالکل، 4,500 سے زائد بچے ہیں جو وہاں پہ شہید ہو چکے ہیں، اور کوئی تقریباً 27,000 کے قریب لوگ ہیں جو اس سے زخمی ہیں، اور جو ہاسپٹلز وہ یہ ایک بہانہ لگا رہے ہیں کہ اس کے نیچے سرنگیں ہیں۔ اچھا، جو یورپی ملکوں کے لوگ وہاں پہ، جب بھی یورپ میں زیادہ ہے کیونکہ یورپی ملکوں کے لوگ وہاں پہ NGOs کے کام کرتے رہے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ ان ہسپتالوں کے نیچے کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ سوشل میڈیا پہ جائیں تو وہاں انٹرنیشنل، خاص طور پہ ڈیموکریسی ایک ویب سائٹ ہے، وہ بھی یہ بڑے تواتر کے ساتھ دے رہی ہے کہ جو ایون امریکن میرینز ہیں جو وہاں پہ کام کرتے ہیں یا اور لوگ ہیں جو وہاں پہ کام کرتے ہیں NGOs کے، ہاسپٹلس کے، وہ کہتے ہیں ہم نے بہت عرصہ وہاں پہ گزارا، ڈیکیڈز گزارے، لیکن ہمیں وہاں پہ کچھ نظر نہیں آیا۔ اور ایک اور بڑی تبدیلی آئی جو پاکستان، جس کا MBS صاحب کا آپ نے ذکر کیا اس میٹنگ کے بعد، تو اب ایک اور جو ڈپلومیسی کا چل رہا سائیکل وہ یہ بھی ہے کہ ٹیررزم کی ڈیفینیشن کو ری ڈیفائن کیا جائے کہ ٹیررزم ہے کیا۔ ابھی تک تو کہہ رہے تھے نا کہ حماس ٹیررسٹ ہے، ابھی آپ دیکھیں کہ اس وقت جب ہمارے OIC کے پلیٹ فارم سے خود کیئر ٹیکر پرائم منسٹر نے جب بات کی، جب MBS صاحب نے اس پہ زور دیا اور ایک اندر خانے ایک ڈپلومیسی چلی، اب بظاہر نظر آ رہا ہے کہ شاید OIC یا عرب لیگ کوئی مشترکہ اعلامیہ جاری نہیں کر سکتی، لیکن انڈر کرنٹ سارا کچھ موجود ہے اور سارا کچھ چل ابھر بھی رہا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں گے کہ ایک اور بڑی چینج آئے گی، وہ اسی پس منظر میں ہوگی۔ نمبر 1 اسرائیل کو پینلائز کیا جائے، نمبر 2 پیلسٹین کو ایکسیپٹ کیا جائے، نمبر 3 حماس کو جو ٹیررسٹ ڈکلیئر کر رہے ہیں۔ اب بھی میں بہت سے انٹرویوز دیکھ رہا تھا ایون انٹرنیشنل ویب سائٹس پر، جس میں یہ بھی چل رہا تھا کہ امریکنز نے کہا کہ اگر ہمارے پر یہ سچویشن ہو کہ کوئی ہماری زمین پہ قبضہ کر لے تو اس قبضے کو چھڑانے کے لیے جو لوگ کوششیں کر رہے ہیں کیا وہ ٹیررزم ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو یہ ایک بہت بڑی چینج آئی جو پورے ویسٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں، اور اس کا پس منظر یہی ہے کہ ہم مینس پاکستان سعودی عرب ایک بڑی پرامن ڈپلومیسی لانچ کی۔ یہ بعض لوگوں کا تاثر ہے نا کہ عرب لیگ نے کچھ نہیں کیا، انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ نہیں سر، اس کا پریشر ایک جملہ بس اور کہ امریکہ میں ایک یہ بھی آیا کہ جی اسلامی ملک کیوں نہیں جگہ دے دیتے فلسطین کو،
اب اس پہ یہ آ رہا ہے کہ امریکہ فلوریڈا کیوں نہیں دے دیتا اسرائیل کو, کہ اسرائیل نے قبضہ کیا نا فلسطین کی زمین پہ, تو اس کو فلوریڈا میں بسا دیں, کیوں عربوں کے سینے پہ اس کو بٹھایا ہوا ہے. تو یہ بڑی چینج آئی ہے اس خاموش ڈپلومیسی کے. اس پہ سجاد صاحب سے بات کریں گے, لیکن وقت ہو رہا ہے بریک کا. Panther King 56 and King 56 Plus. It's all about the grip. Panther Tides, level ही हो रहा है. اقرأ باسم ربك الذي خلق. ویلکم بیک. سجاد صاحب, نگران وزیر اعظم کی سعودی عرب کے دورے کے دوران جو ہے سعودی ولی عہد سے ملاقات بھی ہوئی. فلسطینی کاز پر محمد بن سلمان کی کاوشوں کی بھی نگران وزیر اعظم نے تعریف کی. اور جب ہم پاکستان اور سعودی عرب کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو سعودی عرب پاکستان کا ایک مخلص دوست ہے. ہمیشہ ہی جو ہے وہ بڑا پاکستان کے مشکل وقت میں سعودی عرب نے جو ہے وہ ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا. جی بالکل, یہ انکنڈیشنل دوستی ہے. اور خاص طور پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ محمد بن سلمان نے یہ قائدانہ ایک رول ادا کیا ہے اس وقت. یہ جو OIC اور عرب لیگ کا مشترکہ اجلاس بلایا گیا اور انہوں نے لیڈ کیا, قابل تعریف ہے, اور سعودی عرب نے لیڈ کیا اس سارے سینٹیمنٹ کو جو پورے عالم اسلام میں ہے, اور اس کو فارمولیٹ کیا اور سارے لیڈروں کو اکٹھا کیا. یہ آپ دیکھیں کہ یہ جو مشترکہ اجلاس ہے یہ غیر معمولی اجلاس تھا, اور یہ سعودی عرب کی کاوشوں کے بغیر پاسبل ہی نہیں تھا. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے MBS نے لیڈرشپ سنبھالی ہے, خود سعودی سوسائٹی کو بھی انہوں نے اوپن اپ کیا ہے, لبرلائز کیا ہے, وہاں پہ معیشت کے نئے امکانات کو روشن کیا ہے. اور پاکستان کے ساتھ جو ایک روایتی دیرینہ اور بہت ایسے تعلقات ہیں دوستانہ, اور ایک ایسے ایک خصوصی ایک ہماری مذہبی اٹیچمنٹ بھی اگر ہم بات جب کرتے ہیں, سعودی عرب سے ہمیشہ جو ہے وہ ایک خوشبو آتی ہے جو ہے ہمیشہ وہ ایسی وائبز آتی ہیں نا جن میں روحانیت بھی ہے, تقدس بھی ہے, ہمارے احترام ہے, اور ہمارے جو مقدس مقامات ہیں سعودی عرب میں ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ جب بھی آپ کے اوپر مشکلات آتی ہیں تو سعودی عرب ایک قدم ہی نہیں 4 قدم آگے بڑھ کے آپ کا ساتھ دیتا ہے. ابھی جو پچھلے 1.5-2 سال میں آپ کے اوپر ڈیفالٹ کے بادل منڈرا رہے تھے, وہ سعودی عرب کی مدد کے بغیر پاسبل ہی نہیں تھا کہ آپ اس میں سے نکلتے. تو وزیر اعظم صاحب نے جو سعودی عرب کے ساتھ ہمارے روایتی اسٹریٹجک ریلیشنز ہیں اور جس کی کئی پہلو ہیں, اب ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب نے جو وہاں پہ انویسٹرز کو خاص طور پہ انوائٹ کیا پاکستان میں ایگریکلچر میں, پاکستان میں مائنز کے حوالے سے اور IT کے حوالے سے,
اور یہ جو ریکڈک پہ بات ہو رہی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑے بریک تھرو ہیں، اور اسی کے فالو اپ کے لیے وزیر اعظم صاحب کی ان سے ملاقات ہوئی. یعنی ریجن کا جو کانفلکٹ ہے اسرائیل اور فلسطین کانفلکٹ، اور اس میں جو ہمارے سینٹیمنٹ ہے وہ تو عالمگیر اس وقت موضوع ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے معاشی اور اقتصادی تعلقات ہیں اور دو طرفہ تعلقات ہیں اس پہ بہت پیش رفت ہوئی. بالکل. اور سعودی عرب نے دیکھیں، سعودی عرب ایک ہمیشہ سے ایک ایسے بڑے بھائی کا رول ادا کرتا رہا ہے پاکستان کے ساتھ، شاہ فیصل سے لے کر. آپ دیکھیں کہ جو یہاں پہ ذوالفقار علی بھٹو نے اسلامی سمٹ کروائی تھی، اس میں یہ کتنے بڑے بڑے لیڈر تھے جنہوں نے آ کے ایک مسلم نیشنلزم کا ایسا مطلب اظہار کیا کہ جس کے نتیجے میں یورپ کی دیواریں اور ان کے ایوان ہل کر رہ گئے تھے. تو ابھی بھی ضرورت ہے اس اتحاد کی. یہ بہت بڑا پوٹینشیل ہے عرب دنیا کا اور جنوبی ایشیا میں اور سینٹرل ایشیا میں مسلمانوں کا. اس کو اگر یونائٹ کر لیا جائے تو یہ یورپ اور امریکہ سے بہت بڑا اتحاد ہے. اور ہم دنیا کی جو عالمی کانفلکٹس ہیں یا جو ہمارے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں ان کا ازالہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بلاک جو ہے یہ آگے بڑھ کے ایک عالمی رول ادا کر سکتا ہے. جی بالکل. اور خالد کریم صاحب، پاکستان پہ بالکل درست بات کر رہے ہیں کہ جب بھی کوئی مشکل وقت آ جاتا ہے تو سعودی عرب نے ہمیشہ بھائیوں والا کردار ادا کیا. دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں کہ سعودی عرب نے پاکستان کو ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا، اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بین الاقوامی سطح پر بھی پاکستان کا اور سعودی عرب کا ہمیشہ جو ہے وہ ایک ہی موقف جو ہے وہ رہا ہے. اور خاص طور پر پاکستان کی عمر صاحب جو اکانومی ہے، جو معیشت ہے، وہ سعودی عرب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اور دیکھیے کہ جب ڈیفالٹ کے خطرات جو ہیں وہ منڈلا رہے تھے اور پاکستان کو معاشی چیلنجز جو ہے وہ بڑھ رہے تھے، تو اس وقت بھی خالد کریم صاحب اس میں یہ بھی دیکھیں کہ جب مسلم امہ کی بات کرتے ہیں تو تب بھی سعودی عرب ہمیشہ جو ہے وہ اہم کردار ادا کرتے ہوئے دکھائی اور دیتا ہے. دیکھیے کہ سعودی عرب کا ہمیشہ سے جو ہے وہ ایک لیڈنگ جو ہے وہ رول رہا ہے. اور اسی طرح جو مسلم ممالک ہیں ان کے جو مسائل ہیں، خاص طور پر جو معاشی زیادہ تر مسلم ممالک جو ہیں وہ پاکستان سمیت معاشی مسائل میں جو جکڑے ہوئے ہیں، ان کی بھی ہمیشہ مالی امداد جو ہے وہ سعودی عرب کی طرف سے کی گئی. اور دیکھیے کہ پاکستان کو سب سے پہلے جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے جو سابق دور حکومت تھا، جب ایٹمی دھماکے کیے گئے تو اس وقت پاکستان پر جب پابندیاں لگی تو اس وقت بھی جو ہے وہ سعودی عرب کی طرف سے پاکستان خالد صاحب کبھی مشکل میں تنہا نہیں پاکستان کو چھوڑا سعودی عرب نے. ڈیفرڈ پیمنٹ کی بنیاد پر جو ہے وہ آئل فیسلٹی جو ہے وہ پاکستان کو دی گئی، اور اب تک یہ آئل فیسلٹی جو ہے کریڈٹ پر یہ پاکستان کو جو ہے وہ ڈیفرڈ پیمنٹس پر مل رہی ہے. اور دوسرا پاکستان کی معیشت کے ساتھ ایک جو اور معاملہ جڑا ہوا ہے کہ پوری دنیا میں 1 کروڑ اوورسیز پاکستانی ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ سعودی عرب میں ہیں، اور سب سے زیادہ پاکستان میں جو فارن ریمیٹنسز آتی ہیں، جو زر مبادلہ آ رہا ہے اوورسیز پاکستانیوں کی طرف سے، وہ سعودی عرب کی طرف سے آ رہا ہے. اور اب جبکہ ہمارے جو آرمی چیف ہیں ان کی طرف سے جو پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری لانے کا جو منصوبہ بنایا گیا ہے، اس میں بھی سب سے زیادہ 25 ارب ڈالر کی جو غیر ملکی سرمایہ کاری ہے وہ سعودی عرب نے سب سے پہلے جو ہے اس کا دینے کی یقین دہانی کروائی ہے. اس کے ساتھ جو ہے یو اے ای نے 25 ارب ڈالر کی یقین دہانی کروائی ہے، اور مزید سعودی عرب کی طرف سے پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کی یقین دہانی کروائی گئی. اور سب سے پہلے جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ جو گرین آئل ریفائنری ہے 14 ارب ڈالر کا جو منصوبہ ہے اس پر جو ہے وہ معاہدہ ہو چکا ہے، اس پر کام شروع ہونے والا ہے. اور اس طرح پاکستان کے جو معاشی چیلنجز ہیں ان کو بھی جو ہے وہ ان میں سعودی عرب کی طرف سے تعاون جو ہے وہ سب سے بڑھ کر نظر آتا ہے. بالکل. اور فلسطین ایک کوئکلی ایک جملہ کہوں گا کہ ایم بی ایس کی جو سب سے بڑی کامیابی اس سارے عرصے میں ہم نے دیکھی کہ جو سعودی عرب اور ایران کی ٹینشن تھی اور عرب اور عجم کی جو تاریخی لڑائی تھی،
پہلا موقع ہے کہ محمد بن سلمان نے ایران کے ساتھ نارملائزیشن کی اور ایک رول ماڈل اوور آل بات کریں 13 سال کے بعد ایرانی صدر جو ہیں وہ سعودی عرب میں گئے اس تو یہ بھی ان کی ایک قائدانہ لیڈرشپ کا ایک بہت بڑا. اور سہیل مرغوب صاحب، محمد بن سلمان صاحب کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ان کی کاوشوں کی جہاں نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب نے تعریف کی ہے تو دیکھنے میں یہ بھی آیا کہ انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ بہتری کے حوالے سے بات کی ہے. جی ہاں سر، بالکل. دیکھیں جب سے یہ آئے ہیں انہوں نے ٹیک اوور کیا اور پاورز کی تو انہوں نے 3-4 چیزوں پہ بڑا اسٹریس کیا. نمبر 1 کہ جتنے بھی تیل برآمد کرنے والے ملک ہیں وہ اپنی اکانومی کو بہتر بنانے کے لیے تیل کے علاوہ دیگر جو انڈسٹری ہے یا اور چیزیں ان کو کریں. اب سعودی عرب بھی آپ دیکھ لیں کہ اسی پیٹرن پہ کام کر رہا ہے کہ وہ تیل پہ ڈپینڈنسی اگلے 10 سالوں کے اندر ختم کر دے گا، جو اس نے ویژن بھی ایک اناؤنس کیا ہوا ہے. تو نمبر 1 تو یہ. نمبر 2 یہ ہے کہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جو ہماری ورلڈ میں ایک امپریشن ہے اسلامی ملکوں کا ان کو بہتر سے بہتر بنا کے یونٹی کو اسٹرانگ کیا جائے اور ایک متبادل فورم مہیا کیا جائے کہ یہ بھی ایک فورم ہے. مسلم امہ کی بھی بات کریں تو ہمیشہ سعودی عرب کی طرف دیکھتے ہیں اور سعودی عرب نے ہمیشہ لیڈنگ رول ادا کیا. جی ہاں، فلسطینی کاز کے حوالے سے سعودی عرب کا جو رول ہے وہ تو دیکھیں 2-3 وجہ سے بڑا کلیئر ہے. ایک تو یہ کہ حرمین شرفین ہے کہ ان کے پاس 2 مقامات مقدسہ ہیں ہمارے جن کی طرف ہم دیکھتے ہیں اور کسی بھی مشکل گھڑی میں ہمارا رخ سعودی عرب کی طرف ہی ہوتا ہے. اور جیسے ابھی انہوں نے کہا بھی خالد قیوم صاحب نے کہ جو ڈیفرڈ پیمنٹ کی فیسلٹی ہے وہ 2024 میں بھی ملے گی. یعنی ایم بی ایس صاحب نے ہمیں جو فیسلٹی دی ہوئی ہے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کو وہ آگے آنے والی حکومت کو بھی سہولتوں کا باعث بنے گی کہ ان کو بھی ایک اچھا ایٹماسفیئر ملے گا. تو محمد بن سلمان نے ایک جو لیڈرشپ تھی خاص طور پہ مڈل ایسٹ میں اور مڈل ایسٹ سے آگے اس کو یورپ تک پھیلانے میں اس میں بڑا رول پلے کیا ہے. اور اس وقت وہ ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ جیسے شاہ فیصل کے بعد جو ایک ویکیوم پیدا ہو گیا تھا اسلامی ملکوں میں ایک لیڈرشپ کا، بھٹو گئے، قذافی صاحب گئے، صدام، تو اس کے بعد جو ایک ویکیوم پیدا ہوا لیڈرشپ کا وہ اب سعودی عرب دوبارہ اس کو گین کر گیا ان کے دور میں. تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے. بہت بہت شکریہ سجاد انور صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، اور بہت بہت شکریہ خالد قیوم صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، وقت ہو رہا ہے بریک کا. بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو آئی ایم ایف کا وفد جو پاکستان کا دورہ کر رہا ہے اس پر بات کریں گے. پینتھر ٹائرز لیول ہی ہو رہا ہے. ہم بات کریں گے سیاست کی. بیوقوف بنانا بڑا آسان ہے اور یہ سمجھانا کہ تمہیں بیوقوف بنایا جا رہا ہے یہ بڑا مشکل ہو گیا. ایک پولیٹیکل پارٹی یہ سمجھ رہی ہے کہ ہم اب بھی حکومت میں. ہم بات کریں گے حکومت کی. اپنی دنیا میں تھے اسی میں رہیں گے، اسی میں واپس رہ جائیں گے انشاءاللہ. بات کریں گے معیشت کی، آئین کی، ریاست کی. یہ بھی لگتا ہے کہ جو میاں صاحب کے عزائم اور خواہشات ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی. پابندی لگائی جاتی ہے پی ٹی آئی پر، پھر انتخابات ہوتے ہیں تو پھر تو صاف شفاف نہیں ہوگی. جب بھٹو صاحب اسیسینیٹ بھی ہو گئے پھر بھی الیکشنز ہو گئے تھے. نیا ہوگا انداز. پی ٹی پہ بیٹھ کے میرے پہ سے یہ سوال کرو کہ بس کرو، چھوڑو. 7 بجے گوہر کے ساتھ صرف پی ٹی وی نیوز. پینتھر ٹائرز لیول ہی ہو رہا ہے. یہ الیکشن سے پہلے کا ماحول ہے، یہ بتاتی ہے کہ واقعی الیکشن ہونے والے ہیں. تھوڑا بہت شور جو ہے وہ ضروری ہے، یہ جمہوریت کے اندر ہوتا ہے. سیاسی جماعتوں کے لیے یہ بات لازم ہے کہ وہ اپنی جدوجہد کو پرامن رکھیں. تسلسل کے ساتھ بھی کچھ لوگ یہاں پہ اقتدار میں رہے. واقعوں سے زیادہ نا منطقی انجام پہ جانا چاہیے.
کہ سچ اور جھوٹ لوگوں کے سامنے آ جائے. انٹرنیشنل امیج جو پاکستان کا اس حوالے سے بھی چیلنج ہوگا, یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. لیکن میں نے اس قسم کا اکراس دا بورڈ کریک ڈاؤن ہر قسم کے مافیا کے خلاف پہلے نہیں دیکھا. ریئل بیانیے نہیں بکتے بیکاز ریئل چیز تو بھوک ہے, ریئل چیز تو مہنگائی ہے. ہم تو پہلے بھی یہ کہتے رہے ہیں کہ انہیں آنا چاہیے اور اس ملک کے اندر ان کی ضرورت ہے. اس ملک میں مارشل لا نہیں لگا ہوا, صحافت بھی آزاد ہے, سیاست بھی آزاد ہے, عدلیہ بھی آزاد ہے. ویلکم بیک. ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا سینئر صحافی تجزیہ کار ناصر نقوی صاحب نے. ناصر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. سینئر صحافی تجزیہ کار علی مسلم ساہی صاحب نے. علی ساہی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناصر نقوی صاحب, آئی ایم ایف کے وفد جو ہے وہ اس وقت دورہ پاکستان پہ ہے, اگلی قسط جو ایشو ہونی اس کو پر ہے, اور نگران وزیر خزانہ کی آئی ایم ایف کو تمام شرائط پورا کرنے کی یقین دہانی کروائی گئی ہے. دیکھیں, ہماری مجبوری ہے. نگران وزیر اعظم ہوتے یا وزیر خزانہ ہوتے یا باقاعدہ دوسرے ہوتے, تو چونکہ ہم آئی ایم ایف میں جا چکے ہیں اور ہمارے بحران, ہمارا معاشی بحران کسی سے پوشیدہ نہیں ہے, تو دوسری قسط کے لیے جو وہ کچھ کہہ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ نگران حکومت کے دور میں بھی مہنگائی جس انداز میں بڑھی تو عام آدمی کو کیا ریلیف ملے گا. اب مزید اگر چیزیں نگران حکومت میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی بھی ہوئی, عوام کو ریلیف ملا نگران حکومت, لیکن اس کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے نا وہ, تو عام تاثر یہی ہوتا ہے. اچھا آپ نہ بھی کہیں, مثال تو وہ کئی چیزوں میں ہو بھی جائے کمی, لیکن عام تاثر یہی ہوتا ہے کہ آئی ایم ایف آیا, آئی ایم ایف اپنی شرائط بنوائے گا, آئی ایم ایف جب ڈو مور کہے گا, آئی ایم ایف جب ڈو مور کہے گا تو جو مسائل ہوں گے وہ کہاں جائیں گے, وہ جائیں گے عوام پہ. جی, تو عوام کو تو دونوں جانب اعتماد کی بحالی بہت ضروری ہے, چاہے وہ آئی ایم ایف کے لیے ہو کہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں ڈو مور, یہ کریں یہ کریں یہ کریں. اب اسی طرح جو اب دوسری قسط مل رہی ہے تو ترقی پذیر ممالک کے لیے بڑا مرحلہ جو ہے مشکل ہوتا ہے, اور خاص طور پر ہمارے جیسے جس طرح ہم معاشی بحران میں پھنسے, تو کیوں پھنسے, کیسے پھنسے, اس پہ کوئی ڈبیٹ نہیں, اس لیے کہ اب یہ چیزیں پوشیدہ نہیں ہیں, اس کو چھوڑ دیں. اصل چیز ہے کہ معاشی بحران, اس سے نجات کیسے ہونی. کیا آئی ایم ایف کی جو قسط ہوگی جو اب ملے گی, جس کے لیے ہم ہر بات مان رہے ہیں, تو اس سے ہمارے مسائل آسان ہوں گے, عوام کو کوئی ریلیف ملے گا, ہم مملکت کو مستحکم کرنے کے لیے کیا کر سکیں گے. تو ہمارے سامنے کئی مسائل ہیں, خالی معاشی بحران نہیں ہے, بدامنی کا بھی مسئلہ ہے, دوسرے مسائل بھی ہیں, سیاسی بحران بھی ہے, ساری چیزیں ہیں. تو اگر ہم یہ جوڑ لیں کہ بس آئی ایم ایف کی قسط ملے گی اور سارے معاملات ٹھیک ہوئیں گے, نہیں, عام آدمی کو یہ چیز نہیں پتہ لگتی. عام آدمی کو تو یہ ہے کہ اس کو کیا ریلیف مل رہا ہے, اس کا کیا فائدہ ہوا, اگر آئی ایم ایف آیا اور پاکستان نے اس سے مذاکرات کیے تو ان کے لیے کیا لیا. عام آدمی کا یہ تاثر ہوتا ہے, لیکن مملکت کے معاملات اور ہوتے ہیں. بالکل. اور علی سائی صاحب, لیکن بات کریں تو ملک کو چلانا بھی تو ہوتا ہے, اور ہم جب بات کرتے ہیں نگران حکومت کی سیٹ اپ کے حوالے سے, ان کی یہاں پر بات کرتے ہیں پیٹرولیم جہاں جہاں ملا ہے انہوں نے عوام کو ریلیف دینے کی کوشش کی گئی ہے. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی ایک اہم فیچر ہے. جب ایگریمنٹ ہو رہا تھا تو میرا خیال ہے وہ نون لیگ کی اور پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے آخری ایام تھے, تو اس میں آپ کو پتہ ہے کہ میں بھی اسی پریس کانفرنس میں تھا, آپ بھی تھے. تو اس وقت کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب کا کہنا تھا کہ میں اس کو یہ نہیں کہوں گا کہ بہت بڑا گفٹ ملا ہے, بہت بڑا تحفہ ملا ہے, اس کو میں کسی صورت میں بھی اپریشیٹ نہیں کر سکتا. یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے, چونکہ اس سے پچھلی گورنمنٹ کی جو اسٹریٹجی تھی اس نے اکانومی ہماری بالکل تباہ کر دی تھی. پی ڈی ایم جب آئی اور اس کے بعد اب تک ہم مسلسل معاشی بحران کا شکار ہیں, اور کوشش کی جا رہی ہے کہ اس معاشی اکانومی سٹیبل ہو جائے, اکانومی جو ہے وہ سٹیبل ہو سکے اور اس معاشی بحران سے نکلا جا سکے. تمام گورنمنٹس جو ہیں وہ یہی چاہتی ہیں کہ ہمارے دور حکومت میں چیزیں بہتر ہوں. نگران سیٹ اپ ہے تو نگران سیٹ اپ کو تو وہ اس طرح کا پریشر نہیں ہے جس طرح کسی الیکٹڈ گورنمنٹ کو ہوتا ہے, چونکہ الیکٹڈ گورنمنٹ کو ڈائریکٹلی پبلک کو فیس کرنا پڑتا ہے. جب وہ فیلڈ میں جاتے ہیں, جب وہ کسی جگہ پہ جا کے عوام کو ملتے ہیں, تو ہم نے دیکھا باقاعدہ تانے اور ان کو سننے پڑتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے جو مہنگائی ہو رہی ہے, پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہو رہی ہیں, بجلی مہنگی ہو رہی ہے, گیس مہنگی ہو گئی ہے, اشیاء ضروریہ مہنگی ہو گئی ہیں.
لیکن نگران سیٹ اپ نے جس طرح ہم نے دیکھا پچھلے 4-5 ماہ میں چیزوں کو بہتر بنانے کی کوشش کی, ڈالر کی قیمت میں اس میں ڈالر کی قیمت دیکھیں سٹیبل ہوئی, پیٹرولیم مصنوعات میں کمی ہوئی, پھر سمگلنگ کو روکنے کی کوشش کی گئی, غیر ملکی تارکین وطن جو ہیں اللیگل ان کے خلاف جس طرح مؤثر ایک مہم جاری ہے, اور یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ نگران سیٹ اپ میں بالکل ٹیک اپ کی جا رہی ہیں. آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں ان کو بھی دیکھا جائے گا اور کوشش کی جائے گی کہ جو آنے والی گورنمنٹ ہے اس کے لیے سازگار حالات جو ہیں وہ پیدا کیے جائیں. جی, اور سہیل مرغوب سے بات کرتے ہیں, آپ کیسے دیکھتے ہیں آئی ایم ایف کا وفد کا دورہ پاکستان ہے, اور بات ابھی قسط کی ہے کہ جو ایشو ہونی ہے, لیکن پھر بھی ہم نگران سیٹ اپ کی یہاں پر تعریف اس لیے بنتی ہے کہ جہاں جہاں پر بھی وہ عوام کو ریلیف دے سکتے تھے عوام کو ریلیف دیا گیا, پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی گئی, اور کوشش ہے کہ آئی ایم ایف کی شرائط کے ساتھ ساتھ پوری تو کی جائیں لیکن عوام کو بھی ریلیف دیا جائے. جی بالکل, میں تھوڑا سا اگر اس کا پس منظر بتا دوں کہ یہ جو 2-3 بڑے عالمی ادارے یہ بنائے کیوں گئے. جب جاپان پر 2 بم گرے تو ایک یہ پرسیپشن ڈیولپ ہوا کہ کچھ ایسے ادارے ہونے چاہیے جو ریکنسٹرکشن کی طرف جائیں, تو پھر یہ آئی ایم ایف, ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک وغیرہ کا آئیڈیا نکلا. اب انہوں نے منیمم انٹرسٹ پہ 0.75 پہ انہوں نے لوننگ شروع کی. اب یہ ادارے کوئی کنڈیشن نہیں لگاتے, جو ہمارے ہاں ایک پرسیپشن چلا آ رہا ہے کہ کنڈیشن لگا دی. ایکچولی ملک یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی اکانومی کو کیسے بہتر بتا سکتے ہیں. وہ ایک جس کو کہتے ہیں ڈرافٹ پیپر بنا کے دیتے ہیں کہ یہ پیپر ہے, اس پہ عمل کریں گے تو ہماری سہیل مرغوب صاحب ابھی ہم اس کی بات کریں تو آئی ایم ایف نے بھی جو ہے وہ پاکستان کی تعریف کی. اسی طرف آ رہا ہوں. تو پھر جو پاکستان نے جب دیکھا, ہمارے دیکھیں پچھلا ہمارا جو پروگرام تھا اس میں ہم ناکام ہو گئے, $2.6 بلین کی قسط واپس چلی گئی, وہ مطلب ہم نہیں یوز کر سکے, جون میں پروگرام ختم ہو گیا. شہباز شریف صاحب نے پھر اس کو دوبارہ کیا اور انہوں نے اپنے دیکھیں اب آئی ایم ایف کے پروگرام کے نتیجے میں فرق کیا آیا. آپ نے پیٹرولیم پرائسز کا ذکر کیا, ڈالر کی پرائسز کا ذکر کیا. ابھی جو افراط زر تھا وہ 34% سے کم ہو کے 19% پہ آ گیا. جو ان امپلائمنٹ ریٹ تھا وہ 9.5% تھا, اس وقت جو لیٹسٹ رپورٹ آئی ہے اس میں 8% ہے. ابھی اگلے اس میں مزید کم ہوگا. تو یہ جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ بظاہر ہمیں نظر آتا ہے کہ شاید آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ بوجھ ڈالو لوگوں پہ. اب مثلا اسی پروگرام کے نتیجے میں پہلے انہوں نے شاید 1 نومبر کو آنا تھا, پھر ہمارا چونکہ ہم نے ایکسٹینڈ کر دی ڈیٹ ریٹرن فائل کرنے کی, ڈیٹ کو ایکسٹینڈ کرنے سے ہمارے پاس ڈیٹا کلیکشن تو تھا وہ بھی آگے چلا گیا. تو پھر اس لیے پھر آئی ایم ایف کا وفد جو وہ 6-7 دن ڈیلے ہو گیا. اب اس میں جو چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں اس میں پوری ہماری تمام وزارتوں کو ایک لیٹر گیا تھا کہ وہ جس کو کہتے ہیں نا سب سے سینئر لیول پہ مذاکرات کرنے آئے, اور اگر فرض کریں سیکریٹری اویلیبل نہیں ہے یا ہیڈز اویلیبل نہیں ہے تو گریڈ 21 سے نیچے کا آفیسر ڈائلاگ نہ کرے اور فلی ڈیٹے کے ساتھ پریپیئرڈ ہو. اب ایک تو یہ کہ ہمارے پاس جو ڈیٹا اس وقت موجود ہے وہ بالکل اوتھینٹک ہے. اوتھینٹک مینس ایکسیپٹیبل ہے. 3 بڑے پرابلم سے جو ہم نے اچیو کر لیے. ٹیکس کلیکشن میں ہم ٹیکس نیٹ کو ہم نے وسیع کیا. یہ نہیں ہے کہ جو کیئر ٹیکروں نے جیسے ماضی میں ہوتا رہا کہ جی سیلری % پہ ڈال دیا جائے. ٹیکس نیٹ اس وقت 4 ملین پہ چلا گیا ہوا ہے, جو بہت زیادہ عرصے تک 2.9 ملین پہ رہا, 29-30 لاکھ کے پاس ویری کرتا رہا, 33 لاکھ پہ. اب یہ شوٹ اپ کر گیا. اور ہمارا جو مطلب ایف بی آر ہے اس نے ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ جو آئی ایم ایف کا ٹارگیٹ تھا اس سے بہتر کر لی, جو ٹیکس نیٹ میں نہیں تھے ان سے. تو ہم بڑا کمفرٹیبلی آئی ایم ایف کے ساتھ چل رہے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ جو $71 کروڑ کی $710 ملین کی جو قسط آنی ہے وہ آ جائے گی. اس سے کوئی انہوں نے بالکل آئی ایم ایف نے کارکردگی پر بھی اطمینان کا اظہار کیا. اور ناصر نقوی صاحب سیاسی صورتحال پر بھی بات کر لیتے ہیں. سیاسی جوڑ توڑ شروع ہو گئے, اتنے اتحاد بن رہے ہیں, کیسے دیکھ رہے ہیں ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال کو؟ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہو گئی تو پھر آپ ایک سینئر جرنلسٹ بھی ہیں, آپ کو پتہ ہے جب الیکشن آ رہے ہوتے ہیں تو پھر کئی اتحاد بن بھی رہے ہوتے ہیں, کئی ٹوٹ رہے ہوتے ہیں. صاحب الیکشن جب آتے ہیں نا تو اس میں 2 قسم کے مسائل ہوتے ہیں. ایک تو وقتی اتحاد بنتے ہیں, سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے, وہ آپ کو نظر آ رہی ہے کون کہاں کر رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. دوسرا ہوتا ہے الیکشن کے رزلٹ کے بعد. تو یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ اصل صورتحال نہیں ہے, یہ الیکشن کے بعد نظر آئے گی آپ کو کہ وہاں بھی اتحاد بنیں گے پھر وہ جو اقتدار کی کرسی تک پہنچنے کے لیے. یہاں پہ ایک کریڈٹ جاتا ہے نگران حکومت کو, جو ابھی بات پچھلا آپ کر رہے تھے اس میں یہ ہے کہ اگر ان کو مشکل حالات ملے تو انہوں نے مشکل فیصلے مزید کر دیے اور مشکل فیصلے کر کے لوگوں کو ریلیف دینے کی کوشش کی یا ریاست کو استحکام دینے کی کوشش کی. تو یہ ان کا کریڈٹ ہے. جیسے کہ ابھی ذکر کیا گیا کہ دیکھیں کرپشن روکی گئی, مافیا کو پکڑا گیا, سمگلنگ روکی گئی, وہ معاملہ. اب یہ ساری چیزیں جب ہوں گی تو آنے والوں کے لیے جو نیا منشور دینا ہے وہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اب وہ منشور کیا دیں گے, کس نعرے پہ, کس بیانی پہ الیکشن لڑیں گے. تو 2-3 مسائل ہیں جو وہ سولو فلائٹ آپ کو چلتی نظر آ رہی ہے.
جس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ بس اب ساری چیزیں ختم ہو گئی اور مسائل ٹھیک ہو جائیں گے یہ وہ، تو وہ اتنے آسان نہیں ہے۔ اچھا ناصر نقوی صاحب، مسلم لیگ نون، جے یو آئی، پاکستان پیپلز پارٹی، استحکام پارٹی جو ہے، اور اسی طریقے سے ایم کیو ایم، ہر جو پارٹی ہے وہ ان کی قیادت جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ اپنی اپنی ایکٹیویٹیز، پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں مصروف ہیں۔ کل مسلم لیگ نون کا وقت بھی ملا ایم کیو ایم سے کراچی میں، اس سے پہلے ان کی یہاں پہ ملاقات بھی ہوئی تھی۔ پیپلز پارٹی بھی جو ہے وہ میٹنگز کر رہی ہے، جے یو آئی کی بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز، تمام سیاسی جماعتوں کے حوالے سے ہی اگر بات کی جائے تو ایک الیکشن کا ماحول بن گیا اس وقت۔ دیکھیں الیکشن کا ماحول تو اسی دن بن گیا جس دن نواز شریف صاحب واپس آئے۔ اچھا، نواز شریف صاحب جب آئے نا، بہت اچانک بوسٹ کر گیا کہ بس اب الیکشن ہونے لگا اور بس الیکشن ہونے لگا۔ اب اس میں یہ جو بن رہا ہے تو سیاسی طور پر کوئی چیز حتمی نہیں ہوتی۔ صحیح، آپ نے دیکھا کہ ایم کیو ایم کہاں تھی اتحادی، اب کہاں ہے۔ نواز شریف صاحب کے ساتھ ایک دفعہ اتحاد ان کا ہوا تھا پہلے اقتدار میں، دوسرے دو اقتدار میں وہ نہیں آئے، دوسرے دو اقتدار میں وہ کہیں اور تھے۔ اب اسی طرح اب جو آئے ہیں تو کسی وجہ سے آئے ہیں نا، اب اسی طرح وہ گئے ہیں پیر پگاڑا کے پاس، وہاں بھی اتحاد کے لیے کرنے گئے، پھر وہ سندھ میں اپنی پوزیشن بنایا جائے، جبکہ سندھ میں نواز شریف جو ہے وہ ایک آدھ سیٹ کے علاوہ جو ہے مسلم لیگ نون اس کا کہیں نام نہیں ہے۔ اسی طرح اس وقت ضرورت ہے اس الیکشن میں کہ ایم کیو ایم کو بھی سپورٹ ملے اور ایم کیو ایم چاہتی ہے نواز شریف کو بھی سپورٹ ملے، لیکن جو سولو فلائٹ کا ایک تاثر دیا گیا جس کے لیے آپ خود نواز شریف صاحب خود پریشان ہیں کہ یہ کچھ زیادہ ہو گیا اور اس کا تاثر منشور میں ختم کیا جائے۔ ایک ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ ہدایت جاری کر دی ہے منشور کمیٹی کے چیئرمین صاحب کو، عرفان صدیقی صاحب کو، کہ جناب آپ کو اتنی بڑی کمیٹی بنا کے دی ہے تو اس میں کوئی ایسے بیانیہ ایسی چیزیں نکال کے لائیں کہ یہ جو تاثر انہوں نے تقریباً 20 سے زائد کمیٹیاں بنا دی، اور مسلم لیگ نون کے حوالے سے جب بھی بات ہوتی ہے تو وہ ایک اب افہام و تفہیم کی بات کر رہے ہو دکھائی دے رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جو آپ نے دیکھا کہ کچھ پارٹیز کی جانب سے اگر تنقید بھی کی گئی تو وہاں سے کوشش کی جا رہی ہے کہ ابھی ایسے الفاظ استعمال نہ کیے جائیں۔ دیکھیں 3 دفعہ اقتدار میں آئے، 3 دفعہ ان کو فارغ کر دیا گیا ہے، جائز ناجائز اس کی بحث الگ ہے، لیکن آدمی سیکھتا تو ہے۔ تو اب عمر کے جس حصے میں ہے اس میں نواز شریف صاحب نے بہت کچھ سیکھا ہے، لیکن الیکشن میں اصل مقابلہ دو روایتی حریفوں کے درمیان ہی ہوگا، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی۔ سعید صاحب آپ متفق ہیں؟ بالکل، ظاہر ہے ہمارے بڑے ہیں، ہم تو مشکل سے اختلاف کر سکیں گے، لیکن آپ نے تو الیکشنز کی ساری صورتحال کور بھی کی ہے، ہم لوگ سب نے کی ہوئی ہے۔ سعید صاحب کے علاقے میں وہاں پہ تو ابھی میں نے وہ جو لاسٹ کوئی ضمنی الیکشن تھے اس کو بھی کور کیا تھا، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب سے الیکشنز ہو رہے ہیں اور یہ میرے سینئرز بیٹھے ہیں، میرے بڑے بیٹھے ہیں، مخلوط حکومت ہی بنتی ہے، اور پاکستان کا یہ المیہ ہے کہ کوئی بھی یہاں پہ سولو فلائٹ لے ہی نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر صوبے میں کسی نہ کسی جو پارٹی کی اجارہ داری ہے وہ صوبے میں قائم ہے اور پچھلے کئی سالوں سے قائم ہے۔ ایک پارٹی جو اپنے آپ کو پاکستان کی پارٹی کہتی تھی، وہ تو سارے کہتے ہیں، لیکن ایک جو پچھلے دنوں میں لیٹسٹ کہتی تھی، انہوں نے سیاسی خودکشی کر لی، تبدیلی کا نعرہ لگاتے تھے، اور انہوں نے لوگوں کی اس طرح ذہن سازی کی کہ وہ لوگوں کو پولیٹیکل جو ایک ہوتی ہے نا ٹیررزم کی طرف لے گئے، لوگ ایک ایکسٹریم پہ چلے گئے، کوئی بندہ آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ ہم نے آپ جس سے بھی بات کر لیں، آپ پیپلز پارٹی کے کسی جالے سے بات کر لیں، نون لیگ کے کسی ورکر سے بات کر لیں، ایک بات میں کروں گا، ان کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ سیاست کا جو پہلا اصول ہے وہ رواداری ہے اور برداشت ہے۔ رواداری برداشت ختم کر دیا تبدیلی سرکار نے، لچک جو ہوتی تھی، تبدیلی سرکار نے وہ چیزیں پیدا کر دی، تبدیلی لے آئے وہ، لیکن وہ ایسی تبدیلی لائے جو ملک کے لیے بھی خلاف، جو نئی نسل کے لیے بھی مصیبت اور استحکام کے لیے بھی مصیبت۔ بالکل نئی نسل کے لیے، وہ نئی نسل کی ذہن سازی ایسی کر دی گئی ہے، وہ بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ آپ ان کے ساتھ کوئی ڈیبیٹ کر لیں، وہ ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ آپ ان کو سمجھائیں گے تو تب جب آپ کی بات سنیں گے۔ میں کہتا ہوں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کوئی 4 بڑے کام بتا دیں پچھلے جو 3.5 سال کا، پی ٹی آئی کے سپورٹرز کی بات کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کے سپورٹ، تو وہ کہتے ہیں اس بات کو چھوڑیں۔ آپ نے ان کی ذہن سازی اس طرح کر دیا، الزام تراشی، سڑک پہ آ کے لگا دینے، بیریئر لگا کے سڑکیں روک دینی، نعرہ بازی کرنا۔ آپ نے کیا کیا ہے 3.5 سال میں، اس ملک کو دیا کیا ہے وہ بتائیں نا۔ آپ کی پروگریس تو یہ ہے نا، آپ نے کوئی دیا ہو تو آپ بتائیں نا۔ آپ نے صرف یہ دیا کہ آپ نے عسکری املاک پہ بھی، جہاں پہ دشمن ممالک حملہ کرتے ہیں وہاں پہ جا کے آپ نے اٹیکس کروائے ہیں، اور آپ عجیب سا ایک منشور آپ کا تھا کہ آپ نے تبدیلی لانی ہے، ایجوکیشن بہتر کرنی ہے، ہیلتھ کو پروموٹ کرنا ہے، وہ لیکن ہمیں کسی جگہ پہ ذہنوں کو گمراہ کرنا، ہمیں تو کسی جگہ پہ اس طرح کی کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ تو الیکشن کا حسن تو یہی ہے نا کہ جب پارٹیز آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کنٹیسٹ کریں گی،
تو اس میں کوئی چیزیں بہتر ہوں گی، لیکن یہاں پہ انہوں نے ماحول ایسا بنایا کہ اپنے آپ کو خود ہی اپنا گلا کاٹ لیا۔ اب آنے والے دنوں میں جس طرح معاملات چل رہے ہیں، اب پیپلز پارٹی وہ جو پی ڈی ایم تھی اگر وہ اکٹھی ہو جائے گی تو میرا نہیں خیال کسی جگہ پہ الیکشن کا مزہ آئے گا۔ الیکشن کی موومنٹ جو ہے وہ اس میں تمام تھوڑا بہت تو میوزک ہوتا ہے، اور پیپلز پارٹی کے بھی جو بیانات آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ الیکشن میں ہی سندھ کیوں یاد آتا ہے سب کو، ایم کیو ایم جو ہے وہ نون لیگ سے مل رہی ہے، نون لیگ کا وفد جو ہے وہ ایم کیو ایم سے مل رہا ہے، نواز شریف کل کوئٹہ بھی جا رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ الیکشن کا ماحول بن رہا ہے اور آنے والے دنوں میں ہمیں مزید جو ہے وہ اس میں نظر آئے گا کہ جوڑ توڑ کیا جائے گا، اور تمام پارٹیز کے جو لیڈران ہیں، جو سربراہ ہیں وہ بھی ایکٹیو ہیں۔ کوشش کی جائے گی کہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ہر صوبے میں اپنی اپنی جو نمائندگی ظاہر کی جائے، لیکن پچھلے الیکشن میں ہم نے یہی دیکھا ہے کہ مخصوص پارٹیز کے مخصوص صوبے ہیں۔ مخصوص صوبے۔ سہیب مرغوب صاحب، آپ تو ایک سینئر صحافی بھی ہیں، آپ کو پتہ ہے جمہوریت کا حسن بھی یہی ہے کہ جب سیاسی پارٹیوں کی بات کرتے ہیں ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز کا ذکر کرتے ہیں، جن میں پاکستان مسلم لیگ نون ہو، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، آئی پی پی ہو، اور اسی جمعیت علماء اسلام ہو، ایم کیو ایم ہو، تمام سیاسی جماعتیں اپنی اپنی کیمپین کر رہی ہوں، عوام کو اپنے منشور کے حوالے سے آگاہ کریں، جس کو بھی عوام بہتر سمجھتی ہے ووٹ دیں، اقتدار میں آ جائیں گے۔ لیکن ایک چیز بڑی ضروری ہے، یہ بات جو ابھی ہم یہاں پر کر رہے تھے کہ تمام پارٹیوں کا منشور جو ہے وہ اس میں معاشرے میں ایک خوبصورت ماحول بنانا، رواداری ہونی چاہیے، وزاداری ہونی چاہیے۔ آپ نے اور ہم نے یہاں پہ دیکھا ہے کہ جب ہم الیکشن کی کوریجز کر رہے ہوتے تھے تو وہاں پر لڑائی جھگڑے بدتمیزی نہیں ہوتے تھے، ہم نے دیکھا تھا مخالفین کے کیمپس میں جا کے جو ہے وہ چائے پی رہے ہوتے تھے، گپ شپ لگ رہی ہوتی تھی، اپنی اپنا منشور کے حوالے سے آگاہ کیا جا رہا تھا۔ یہی ہمارا کلچر ہے، لیکن بدتمیزی، بد تہذیبی یہ ہمارا کلچر نہیں ہے سر۔ جی ہاں بالکل، یہ تو 3 سال رہا اور اس کے کمپین میں بھی تھوڑا سا رہا، اب بھی اس کے اثرات تھوڑے بہت باقی ہیں، لیکن یہ رفتہ رفتہ ختم ہو جائیں گے۔ جو سیاست میں اس وقت تبدیلی آئی نا، جیسے بھی تھوڑا سا ذکر بھی ہوا، جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر نے بھی اپنی ایک پریس بریفنگ میں کیا جب وہ چائنا سے واپس آئے، تو اس میں ان سے جب ایک سوال ہوا تو سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ہماری مداخلت زیرو، ورنہ پہلے آپ نے دیکھا کہ جنوبی پنجاب میں محاذ کیسے بن گیا یا اور کیسے جوڑ توڑ ہوا، تو مطلب کس طریقے سے گورنمنٹ فریم کی گئی۔ تو یہ چیزیں ابھی آپ دیکھیں اس وقت مائنس ہیں۔ اس وقت صرف سیاستدان جو ہیں وہ اپنے ڈیسیجنز خود لے رہے ہیں کہ ہم نے کس کے ساتھ الائنس کرنا ہے، کس کے ساتھ نہیں کرنا۔ اسی سے دیکھیں ایڈ کر لیتے ہیں، نگران وزیر اعظم نے بڑا واضح کیا کہ ہم صاف منصفانہ الیکشن کروائیں گے۔ جی ہاں بالکل، سب کو لیول پلینگ فیلڈ، اسی لیے سب کو انہوں نے ایک لیول پلینگ فیلڈ دے کر بیچ میں سے خود نکل گئے ہیں۔ جی اب جو مرضی کریں۔ ابھی آپ دیکھیں جیسے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بھی چائنا گئے ہوئے تھے، اس کے بعد سعودی عرب کے دورے پر تھے، تو اگر ہم ان چیزوں کو دیکھیں تو ملک کے اندر مداخلت تو نہیں ہے، مطلب مداخلت تو صرف یہ کہ سیاستدان اپنے خود جوڑ توڑ کیسے کریں گے، اسی لیے سیاستدان کنفیوز بھی ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں کہ ایم کیو ایم کبھی لگتا ہے کہ شاید پیپلز پارٹی کی طرف جائے گی، کبھی لگتا ہے کہ نون لیگ سے الائنس کرے گی۔ اسی طرح بلوچستان کے لوگ ہیں، کچھ نے اس وقت تو کیٹیگوریکلی کہہ دیا کہ وہ نون لیگ کے ساتھ جائیں گے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوگا کہ منشور وہ کیسا اناؤنس کرتے ہیں، جیسے ناصر نقوی صاحب نے بھی کہا۔ آپ دیکھیں کہ جو تبدیلی سرکار والے لوگ تھے ان کا اگر آپ مینیفیسٹو کو انالائز کریں، بلکہ میں تو کہوں گا کسی پروگرام کریں، کہ ان کے مینیفیسٹو میں کوئی ایسی چیز تھی ہی نہیں، 50 لاکھ سب کو تھی ہی نہیں جو تبدیلی لائے۔ بات بالکل صحیح ہے، میں نے جیسے کہا نا کہ منشور کے بغیر بات نہیں بنے گی۔ اب آپ کو اگر دیکھیں، آپ بلوچستان میں جائیں، 2 حصوں میں تقسیم واضح نظر آ رہی ہے۔ اب جائیں گے نواز شریف صاحب، ان کے ساتھ کچھ لوگ شامل ہوں گے، لیکن خالد مقصی کو انہیں صدر بنایا، وہ گروپ جو شاید پیپلز پارٹی کی طرف چلا جائے، تو یہ ایک آزادی۔ لیکن ہونا یہی چاہیے کہ الیکشن میں تمام پارٹیوں کو آزادانہ حصہ لینے کا مہلت ملنی چاہیے، لیکن وہ آن کی اس کے اپنا بات جو ہے علی صاحب کی کہ وہ خودکشی کر لی، تو اگر میں راضی ہو جاؤں خودکشی کرنے پہ تو آپ میرا کیا کسی کا کیا کر سکتے ہیں؟ تو جس نے خودکشی کر لی وہ کیس جو ہے 9 مئی والا، وہ خودکشی والا کیس جو ہے وہ بھاری ہو گیا، ورنہ ساری پارٹی موجود ہوتی ہے اور کوئی مسئلہ نہیں، تمام پارٹیوں کو ملنا چاہیے موقع۔ اگر عوام انہیں ریجیکٹ کر دے یا سلیکٹ کر دے تو کوئی بات نہیں ہے۔ منتخب حکومت صاف شفاف، لیکن رواداری اور برداشت چونکہ نہیں، تو ہم کہتے ہیں اگر میں جیتوں تو صاف شفاف، اگر یہ جیتے تو صاف شفاف۔ وہ جہاز جس میں ان کے ایم پی ایم ان کا بندہ ایم پی ایم این ایس لے گئے وہ جہاز ٹھیک، وہ ٹھیک اگر کوئی دوسرا جہاز لے گئے دوسرے کسی کے بندے کے لے گئے تو وہ جہاز حرام ہے، وہ جہاز خراب ہے۔ وہ یہاں پہ عجیب سا کلچر ہے نا۔ وہ پچھلے دنوں میں ہمارے دفتر کے سٹی 42 میں ہمیشہ ہی ہوتا ہے کہ الیکشن سے پہلے ایک الیکشن ہوتا ہے، جی ہمیشہ، میں تو ہمیشہ ہی ہوتا ہے، اب آگے اس کو سر ہم بڑا انجوائے کرتے ہیں۔ اور لٹرلی وہ جو ویڈیوز لگائی گئی تھی وہ صرف پی ٹی آئی کے گروپ کی لگی ہوئی تھی،
اس سے زیادہ ہلا گلا نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے وہاں بڑا ٹرینڈ ہے وہ وہاں پہ. لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ وہ پھر میں کہتا ہوں کہ وہ سوشل میڈیا کے جو بدتمیز سے لوگ ہیں انہوں نے وہ والی ویڈیوز اٹھائیں اور عجیب سا ایک ٹرینڈ بنا دیا کہ جو حالانکہ وہ تو ایک نان پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے اور میں اس کا گواہ رہا ہوں. تو موجودہ سی ایم کے جی وہ دفتر میں اس طرح ہو گیا, نعرے لگ گئے, میں تو پڑھ کے حیران ہو رہا تھا. اچھا اگر غیر جانبدارانہ طور پہ ساری چیزوں کو دیکھیں, یعنی ان کی حرکت میں دوسروں کی بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں سیاست میں یا مملکت کے لیے وہ کیا کردار ادا کر رہے ہیں. جہاں دلائل نہیں ہوتے ہیں وہاں جھگڑا ہوتا ہے. اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ سیاست کتنی آزاد ہے کہ ایون کیئر ٹیکر چیف منسٹر کے نیچے بھی جو لوگ کام کریں ان کو بھی آزاد. عمر صاحب وہاں پہ کام کرتے رہے ہیں, عمر صاحب کو پتہ ہے الیکشن بھی ہوتا ہے وہاں پہ, وہاں بڑا ماحول بنایا جاتا ہے اور باقاعدہ وہاں پہ پولنگ ہوتی ہے, جھنڈے بھی لاتے ہیں پارٹی پولیٹیکل, ترانے چل رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد ہمارا اگلا ہوتا ہے ہم پورے شہر میں کم از کم 1 لاکھ بندے سے وہ سروے کرتے ہیں اور ان کے باقاعدہ آئی ڈی کارڈز لے کے آتے ہیں. تو انہوں نے سارا ہماری جو کمپین تھی الیکشن بس ایک پروپیگنڈا ان کو عادت. محسن صاحب کا اپنا ایک انداز ہے اور محسن صاحب خود بڑا خوبصورت انداز ہے اور ہمیشہ وہ محبت کرنے والے انسان, محبت کرنے والے اور کام کرنے والے. ہم نے جب بھی سروے کیا ہے وہ بڑا کامیاب ہوئے. بہت بہت شکریہ صہیب مرغوب صاحب آپ کا, بہت بہت شکریہ ناصر نقوی صاحب آپ کا, اور بہت بہت شکریہ علی مسلم ساہی صاحب آپ کا. ناظرین, آج کے پروگرام میں ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر گفتگو کی گئی. نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب کا دورہ سعودی عرب پہ بھی گفتگو کی گئی. آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی. مجھے اجازت دیں, دیکھتے رہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.